بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ العبادات ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے طہارت کے مسائل شروع کیے تھے۔ پچھلی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 طرح کے پانی ہے جس سے آپ وضو یا غسل کر سکتے ہیں، جس میں بارش کا پانی تھا، دریا اور نہر کا پانی تھا، سمندر کا پانی تھا، چشمے کا پانی تھا، کنویں کا پانی تھا، اولے کا پگھلا ہوا پانی تھا اور برف کا پگھلا ہوا پانی تھا۔ تو یہ اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان پانیوں سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پانی کی اقسام ہے، یعنی پانی ایک تو 7 طرح کے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی پانی ہو سکتے ہیں۔ پاکی ناپاکی کے اعتبار سے اگر آپ پانی کی اقسام دیکھیں کہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس کی 5 بڑی قسمیں آتی ہیں۔ نمبر 1 ہے جی طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی؟ طاہر، مطہر، غیر مکروہ۔ طاہر کہتے ہیں پاک کو، ٹھیک ہے، مطہر پاک کرنے والا، اور غیر مکروہ کہ اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا پانی ہے، پہلی کی پانی کی قسم یہ طاہر، مطہر، غیر مکروہ ہوگی۔ اور یہ کون سے پانی ہوں گے؟ وہی 7 پانی جو آپ پڑھ چکے ہیں نا، جن کو مائع مطلق بھی کہتے ہیں۔ عربی کے اندر یہ یاد رکھیے کہ اگر کہیں آپ مائع مطلق پڑھیں تو مائع مطلق سے مراد کون سے ہوں گے؟ یہ 7 پانی جو آپ نے کل پڑھے تھے کہ آسمان کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی۔ تو یہ سارے پانی کون سے ہوں گے؟ طاہر، مطہر، غیر مکروہ، کہ اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، آپ بلا کراہت بغیر کسی پریشانی کے آپ اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرے پانی ہمارے پاس آتا ہے طاہر، پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کا استعمال شریعت کو محبوب نہیں ہے، اس کا استعمال شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ اب یہ کون سا پانی ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہ پانی ہوگا کہ جس کو بلی یا اس جیسے جانوروں نے پیا ہو، تو یہ پانی کون سا ہو جائے گا؟ طاہر، مطہر، مکروہ ہوگا۔ تو پاک بھی ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اس سے وضو غسل نہ کرے۔ کون سا پانی ہے جس سے بلی یا اس جیسی جانور، چوہے نے پی لیا، بچھو وغیرہ، تو بلی کی طرح کے جو جانور ہے، بلی کے لیول کے جو جانور ہیں، انہوں نے جس پانی کو پی لیا ہو، اب وہ پانی ہے تو پاک کر بھی سکتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ یعنی اگر یہ والا پانی موجود ہو تو آپ یہ پانی استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، بلی کا جوٹا اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ناپاک ہونا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی چوہے کے پانی کو استثناء دے دیا، کیونکہ یہ بار بار گھروں میں آتے ہی ہیں، ان سے بچنا ممکن نہیں تھا، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کا جو تھا کہ یہ طوافین اور طوافات میں سے ہیں، بار بار گھر میں چکر لگانے والے۔ اب بار بار برتن کو پاک کرنے کا حکم دیا جائے یا پانی کو کہا جائے کہ یہ پانی پاک نہیں ہے، تو پھر حرج تھا، حرج کی بنیاد پر اس پانی کو پاک رکھا ہے، لیکن بات وہ یہ کہ ہے کیا؟ مکروہ۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسی پانی سے وضو کر لیں، بلی والے پانی سے وضو نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ بلی نے پانی استعمال کیا تو آپ نے اس سے وضو فرمایا، وہ اس وجہ سے کہ پانی اور نہیں تھا۔ تو اگر یہ والا پانی موجود ہے، 7 طرح کے پانی، پھر آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں، لیکن اگر کر لیا تو بہرحال وضو غسل آپ کا ہو جائے گا۔ پانی کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے جی طاہر، کا مطلب ہو گیا پاک ہے، غیر مطہر پاک نہیں کر سکتی، پاک نہیں کر سکتی، وہ خود پاک ہے لیکن وہ پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں۔ یہ کون سا پانی ہے جی؟ مائع مستعمل، مائع مستعمل۔ مائع مستعمل کی یاد رکھیں، مائع مستعمل کی 2 صورتیں ہیں۔
مائع مستعمل کی دو صورتیں ہیں. مائع مستعمل ہر وہ پانی ہوگا جس کو یہ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رفع حدث. رفع حدث. حدث جو ہوتا ہے نا وہ حدث اصل میں کہتے ہیں ناپاکی کو. حدث کس کو کہتے ہیں جی؟ ناپاکی کو. اب حدث کی دو قسمیں بنتی ہیں, ذرا ذہن میں رکھتے جائیے. ایک حدث حقیقی ہوتی ہے, ایک حدث حقیقی ہوتی ہے. ظاہری طور پر جو گندگی ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ حدث حقیقی ہے. وہ کیا ہے؟ حدث حقیقی. ظاہری طور پر پیشاب ہے, گوبر ہے, یہ حدث حقیقی ہے. نمبر دو ہوتی ہے حدث حکمی. حدث حکمی. حدث حکمی ہوتی ہے ظاہری طور پر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی لیکن شریعت اس کو ناپاک قرار دیتی ہے. اور یہ کون سی حالت ہے؟ یہ بے وضو والی حالت جو ہوتی ہے اور حالت جنابت. ان دو حالتوں کو حدث حکمی کہتے ہیں. سمجھ آئے؟ بے وضو حالت ہے یا جنابت کی حالت ہے, یہ بھی ایک ہے ناپاکی کی. اس اعتبار سے کہ وضو اور نماز اور قرآن ڈائریکٹ نماز نہیں پڑھ سکتے, قرآن کو ڈائریکٹ نہیں چھوڑ سکتے, سجدہ نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے یہ حدث کون سا ہے؟ حکمی ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ ناپاک ہے بندہ. ناپاک سے مراد وہ نہیں کہ جس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ نماز کے قابل نہیں ہے, وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں. تو یہ حدث حکمی. حدث حقیقی دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے پیشاب اگر کپڑوں کے ساتھ لگ گیا تو یہ چیز ناپاک کر دے گا, لیکن حدث حکمی ناپاک نہیں کرتی. یہ مطلب کہتے ہیں بے وضو نے سلام لی تو بندہ کہتے ہیں ناپاک ہو گیا دوسرا, ایسا نہیں ہے. حدث حقیقی ناپاک کرتی ہے, حدث حکمی ناپاک نہیں کرتی. حکمی مطلب شریعت اس کو ایک ناپاکی. تو جس پانی کو حدث دور کرنے کے لیے, رفع حدث کا مطلب ہوگا حدث دور کرنے کے لیے, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. حدث دور کرنے کا مطلب وضو غسل کے لیے آپ نے استعمال کیا تو وہ ہوگا, اس سے آپ نے کیا کیا؟ رفع حدث کیا. اس سے آپ نے کیا کیا؟ رفع حدث کیا. اچھا ذہن میں رکھیے, ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک جو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس آیت کے اندر چار چیزیں جمع کرنے کا حکم ہے. کتنی؟ چار چیزیں. چہرے کا, ہاتھ کونیوں سمیت, سر کے مسے کا اور پاؤں کے دھونے کا. صرف چار چیزیں ہیں. تو احناف کے نزدیک ان میں ترتیب لازم نہیں ہے. ترتیب لازم نہیں مطلب کہ پہلے لازمی چہرہ ہی دھونا ہے, پھر لازمی ہاتھ ہی دھونے ہیں, پھر سر کا مسح ہی کرنا ہے, پھر پاؤں دھونا ہے, تب آپ کا وضو ہوگا. احناف کے نزدیک یہ لازم نہیں. شوافی کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ پہلے چہرہ دھوئے. ہمارے نزدیک اگر کسی نے پہلے پاؤں دھو لیے, پھر ہاتھ دھو لیے, پھر مسح کر لیا, پھر چہرہ دھو لیا, وضو اس کا ہو جائے گا, اگرچہ خلاف سنت ہوگا, وضو ہو جائے گا. بارہ. اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے, ایک بے وضو شخص ہے, جتنا جتنا حصہ دھوتا جائے گا اتنا حصہ پاک ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو فرض کر لے کہ عورت ہے یا مرد ہے, وضو اس نے نہیں کرنا, لیکن اگر ہاتھ دھو لیتا ہے تو یہ ہاتھ کی گندگی اتر جائے گی. اب بقیہ ایسا تو اس کی گندگی ابھی بھی باقی ہے, حدث ابھی بھی باقی ہے. اب جب وہ دوسرا دھو لے گا اتنے حصے کی حدث دور ہو جائے گا. چہرہ دھو لیا تو چہرے کا حدث ختم ہو گیا, ہاتھ دھو لیا تو ہاتھ کا حدث ختم ہو جائے گا. تو جس بھی پانی کو آپ نے حدث دور کرنے کے لیے یعنی وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا یا حصول ثواب کے لیے, کس کے لیے؟ حصول ثواب کے لیے. بھائی ایک شخص پہلے سے وضو والا تھا, اس نے کہا میں تازہ وضو کر لیتا ہوں. اب وضو کی ثواب کی نیت سے کہ اس میں زیادہ ثواب ہوگا. اب یہ بھی دیکھیں یہ کس لیے پانی استعمال ہو رہا ہے؟ ثواب کی نیت سے. تو یہ بھی پانی کیا قرار پائے گا؟ مستعمل پانی قرار پائے گا. ایک شخص باوضو ہے, پھر وہ وضو کرتا ہے, لیکن نیت اس کی کیا ہوتی ہے کہ میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں. اب جو پانی ٹپک رہا ہے یہ بھی مستعمل پانی ہوگا. یہ بھی کیا ہوگا؟ مستعمل پانی کو مزید آپ استعمال نہیں کر سکتے. مستعمل پانی کو آپ مزید وضو یا غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا اس میں امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ مستعمل پانی کے اندر چونکہ ایک بندہ مومن کے گناہ شامل ہوتے ہیں,
کہ انسان وضو کرتا ہے تو چہرے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، سر پہ مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے. اس لیے امام صاحب کا ایک قول یہ تھا کہ یہ ناپاک پانی ہے، ایک قول یہ بھی تھا، لیکن صاحبین نے کہا کہ نہیں یہ ناپاک نہیں ہے، یہ پاک نہیں کر سکتا. بہرحال یہ پانی اس میں احتیاط کرنی ہے آپ نے. جب آپ وضو کریں تو کوشش کریں کپڑوں پہ نہ گرے، کیونکہ ایک قول کے مطابق یہ پانی کیا ہے، ناپاک ہے. تو آپ کے کپڑے ایک قول کے مطابق، اگرچہ حناف کا مفتہ قول یہ نہیں ہے، حناف کا مفتہ قول یہی ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ وہ پانی کپڑوں پہ نہ گرائیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تولیہ رکھ لیا جائے کہ جس سے اس کو پانی کو مطلب کہتے ہیں موٹا موٹا جو اس کے قطرات ہیں وہ تولیے پہ آ جائے. اچھا، اس پانی سے آٹا گوندنا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس پانی کے قطروں کو مسجد کے اندر گرانا یہ بھی مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے، مکروہ تحریمی. اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ مسائل ہمیں بیان کرنے چاہیے کہ اس حوالے سے کہ جب وضو کر لیا تو بہتر یہ ہے کہ وضو کرنے والا وضو خانے پر وہ قطرے اس کو جھاڑ لے. اس کو وہ نہ کرے کہ مسجد کے اندر آ کے وہ اور بے احتیاطی سے وہ قطرے گراتے رہے، کیونکہ دیکھیں مسجد کے اندر ناپاکی گرانا حرام اور یہ جو گرانا یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اس لیے اگر موقع ملے تو نمازی کو یہ مسئلہ بھی سمجھایا جائے کہ یہ جو پانی ہوتا ہے کہ مستعمل ہوتا ہے، مستعمل پانی کے اندر جو ہے بعض نے کہا کہ یہ ناپاک پانی بھی ہے. اس لیے اگر آپ نے وضو کر لیا ہے تو آپ تھوڑی دیر وہاں انتظار کر لیں، مسجد کی طرف بھاگے مت، کہ اس سے مسجد بھی کہتے ہیں قلیم بھی گندے ہوتے ہیں، فرش بھی گندا ہوتا ہے. اس لیے آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، تھوڑا سا انتظار کر کے اس کو پانی کو وہیں خشک کر کے آپ پھر مسجد میں آئیں. یہ ایک ادب ہے اسلام کا اور یہ ادب حضور نے بھی سکھایا. تو ایک سوال تھا جی کہ جس طرح مطلب آپ نے پہلے بتایا مفتی صاحب کہ جس طرح بلی والا پانی جی یا چوہے کے جوٹے والا پانی اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں مجبوری کے تحت، اگر پاک پانی آپ کے پاس میسر نہیں ہے. جی. تو اگر یہ والا پانی طاہر غیر مطہر جی جو کہ آپ نے بتایا ہے کہ جو مستعمل پانی ہوتا جی ہے تو پھر اس سے وضو نہیں کر سکتے؟ اس سے نہیں کر سکتے. اس کی صورت میں اگر آپ کے پاس اور کوئی پانی نہیں تو پھر آپ تیمم کی طرف جائیں. صحیح ہو گیا، یعنی مستعمل سے آپ نہیں کر وضو نہیں کر سکتے. وضو نہیں کر سکتے. صحیح ہے، یعنی اگر مجبوری بھی ہو ہوتا بھی نہیں کر سکتے. طاہر مطہر غیر مکروہ پانی آپ کے پاس میسر نہیں ہے. جی، یہ دونوں یعنی دونوں پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی آپ مستعمل پانی سے نہیں کر سکتے. پھر آپ نے تیمم کرنا ہے. دو چیزیں کریں گے نا، ایک ہاں جی، یہ دونوں پانی سر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اگر یہی پانی ہے آپ کے پاس، فرض کر لیں کسی نے وضو کے کہتے بالٹی رکھ دیا اور بچا لیا وہ پانی، اب آپ اس سے وہ نہیں کر سکتے. اب وہ کہتے ہیں اب قرآن کی وہ آیت آ جائے گی فَإِن لَمْ يَجِدُوا مَاءً فَلْيَمْتَجِدْ صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اب آپ کے پاس گویا کہ پانی نہیں ہے تو اب آپ نے کیا کرنا، تیمم کرنا. نہیں، مائع مستعمل سے رفع حدث کر سکتے ہیں. وہی رفع حدث کے لیے جو استعمال کیا گیا وہ ہے نا، کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں استعمال کے بعد مستعمل ہوگا نا، پہلے تو مستعمل نہیں ہوگا نا. دیکھیں آپ نے جب پانی استعمال کر لیا، اب جو نیچے گر رہا ہے یہ سمجھے، جو آپ کا پانی نیچے گر رہا ہے وہ مستعمل پانی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے چہرہ دھویا، چہرہ دھوتے ہوئے جو نیچے گر رہا ہے پانی وہ مستعمل پانی. سمجھ آئی نا بلال صاحب، شاہ صاحب؟ کون سا مستعمل بنے گا؟ وہ جو نیچے گر رہا ہے وہ مستعمل پانی ہے. یہ نہیں کہ جو اپنے چہرے پہ مار لیا وہ مستعمل ہے. جب جسم سے جدا ہو گیا، جسم سے جدا ہونے والا پانی مستعمل پانی ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھنی ہے کہ جسم سے جیسے ہی جدا ہو گیا، جدا ہو کے جو نیچے گر رہا ہے سر وہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ مستعمل پانی ہے. اب چہرہ دھویا، اب جو نیچے گر رہا ہے وہ مستعمل پانی ہے. اب وہی تو اب اس پانی سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے، مزید آپ نے استعمال کر سکتے. اچھا، اب مشکوک پانی ہے، مشکوک پانی کے جس کی پاکی ناپاکی کے اندر شک ہے. اب یہ صحابہ کے درمیان بھی یہ کون سا ہے؟ گدے اور خچر کا استعمال شدہ پانی. ٹھیک ہے، جس پانی کو گدے یا خچر نے پی لیا وہ مشکوک پانی ہے، وہ مشکوک ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹا پاک ہے، بعض کہتے ہیں ناپاک ہے. بہرحال یہ مشکوک پانی ہے. اس کی بھی تفصیل بتا دیں گے کہ اس پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے. آخری پانی ہے ناپاک پانی. نجس سے مراد کیا ہے؟
नापाक पानी, जिस भी पानी के अंदर कोई नापाक चीज गिर जाए, कोई नापाक चीज गिर जाए तो वो कौन सा पानी होगा? नजस पानी। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो मैं आपको कल समझा दूंगा। अगर चले अभी ले लेते हैं। देखें, ये तब होगा कि जब पानी जो है ना वो जारी पानी ना हो। पानी की 3 बड़ी किस्में बनती हैं, ये भी जरा आप अपनी नोट कर लीजिएगा। पानी की 3 बड़ी किस्में बनेगी। एक होगा जारी पानी, कौन सा? जारी पानी। नंबर 2 रुका पानी, लेकिन जारी के हुक्म में, जारी के हुक्म में है। और नंबर 3 है रुका पानी जो जारी के हुक्म में ना, जारी के हुक्म में ना हो। ये 3 तरह के पानी होंगे। देखिए, दरिया का पानी, नहर का पानी और यहाँ समंदर का पानी, ये क्या है? ये जारी पानी। ठीक है। चश्मे का पानी, ये जारी पानी है। जारी पानी हर वो पानी होगा कि जिसके अंदर आप तिनका रख दें, वो उसको बहा कर ले जाए। और बादों ने कहा कि चुल्लू पर है तो दोबारा आप वो पानी ना इस्तेमाल कर सकते, वो जारी पानी होता है। जो आमतौर पर मैंने बता दिया कि चश्मे का पानी हो गया, ये जो दरिया का पानी हो गया, समंदर का पानी हो गया, जारी पानी, ये सारे जारी पानी है। अच्छा, दूसरा रुका हुआ पानी है लेकिन जारी के हुक्म में है। वो है रुका, यानी वो भी चल नहीं रहा, एक जगह स्थिर है, लेकिन जारी के हुक्म में है। अब ये कौन सा है? ये वो जो कहते हैं 100 गज, जिसको दह दर दह कहते हैं, 100 हाथ लंबाई चौड़ाई, जो बड़े हौज होते हैं ना, आमतौर पे आपने देखा होगा खानकाहों पे या किसी जगह। फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ पे ये डैम के साथ इस तरफ पानी इकट्ठा है, बहुत बड़ा जी, हौज टाइप ही है ना जी, वो एक नहर तो नहीं है, नहर नहीं, बह नहीं रहा, लेकिन एक जगह पे इकट्ठा है, इकट्ठा है, लेकिन पानी। उसमें वही कहते हैं बदबू वगैरह कोई ना आ रही हो। तो अगर जैसे फर्ज कर ले सर, ये जो है एक बड़ा हौज, यानी जिसको लंबाई चौड़ाई का हासिल 225 फीट आए, इतना बड़ा जो हौज होगा सर, वो होता है जारी के हुक्म में, लेकिन वो पाक पानी हो। अब ये देखें, कहते हैं जैसे वो पानी है लेकिन उसके अंदर गंदगी 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 गंदगी, उसकी बात नहीं कर रहा। साफ शफाफ तालाब है, बड़ा सा ले ले, और उसके अंदर कहते हैं मतलब ये है कि ये तकरीबन इतना बन जाता है। तो इस तरह तो बारिश का पानी, मतलब बारिश का पानी, बारिश आई कच्ची जगह पे गिर रही, तो पानी तो मैला ही होता है। मैला हो गया, लेकिन होगा वो पाक, वो मट्टी मिल रही है, वो लहदा। गंदगी की बात करो सर, अगर जैसे गोबर का उन्होंने बनाया होता है, अब उधर पानी बहुत इकट्ठा हो गया, अब है तो बड़ी, लेकिन वो सारा नापाक होगा। लेकिन मट्टी जैसे कोई गड़ा बना दिया कंपनी ने, तो मतलब ये हुआ कि इससे फिर हम वुजू कर सकते हैं। जी सर, इससे कर सकते हैं। मतलब है ये हमें पता है कि बारिशों वाला पानी ही इकट्ठा इन्होंने स्टोर किया हुआ है। जी, जैसे गोल्डन शरीफ के अंदर उन्होंने बड़ा तालाब बनाया, हाँ तो अब वो इतना बड़ा तालाब है कि उससे सारे वो पानी वुजू कर सकते हैं। तो जारी है, जारी के पानी के अंदर ये मुस्तामल सारा नहीं होता तसव्वुर, लेकिन जो दूसरा पानी होता है ये मुस्तामल भी हो जाता है। जैसे एक बाल्टी ले लीजिए, छोटी सी वाटर टैंक ले लीजिए, तो ये मुस्तामल भी हो जाएगा। इसके अंदर गंदगी गिर जाए तो वो या नापाक भी हो जाएगी। लेकिन जारी पानी के अंदर या जारी के हुक्म में एक साइड पे अगर गंदगी है तो दूसरी साइड से आप वुजू कर सकते हैं। तो इसकी बहरहाल तफसीर सर कल मजीद और हम कर लेंगे। तो ये बहरहाल आज पानियों की इकसाम थी। पहला पाक है, पाक करने वाला भी है, मकरू भी नहीं है। दूसरा पाक है, पाक करने वाला भी है लेकिन मकरू है। तीसरा पाक है लेकिन पाक नहीं कर सकता। चौथा मशकूक है और पांचवा नापाक। ठीक है इंशाअल्लाह।